اس لیے مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی سے نہیں لڑتا. تو حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ دینا، اس طرح کے کام کرنا، ان کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. عام دنوں کے اندر بھی کسی سے نہ لڑے، کسی کو گالی دینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر خصوصاً پرہیز کریں. جس طرح ہمارے مسلمان کچھ رمضان المبارک کا حیا کرتے ہیں نا، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو کچھ برائیاں کم ہو جاتی ہیں، پھر بھی تھوڑی بہت کو بندے کو روزہ رکھنے کے بعد شرم محسوس ہوتی ہے. جیسے کوئی بندہ حج کر کے آئے نا تو لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں. عمرہ کر کے آیا ہے، داڑھی کا اہتمام کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، ایک تجدید عہد کر کے آ جاتا ہے، یار میں اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، وہاں وعدہ کر کے آیا ہوں، میں نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہیں. یہ انسان کے اندر ایک اس کی تبدیلی نظر آتی ہے. نیکی کا ایک اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر نیک کام کرنے کا. اس طرح عام لوگوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے، نماز ضروری ہے، داڑھی رکھنی چاہیے، داڑھی نہیں کٹوانی چاہیے، شلوار ان کی ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے. لیکن ایک حاجی نمازی بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے کہ یار میں اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، تھوڑی بہت شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے. اسی طرح حرمت والے مہینوں کی شرم رکھنا یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے. حرمت والے مہینے کا خیال کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے. خصوصاً گناہوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر بچے گناہوں سے. جائز لڑائی کو بھی ترک کر دیں، جہاں لڑنا جائز ہے وہاں بھی لڑائی ترک کر دیں. گالم گلوچ نہ دیں، کسی پر ظلم نہ کریں. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، نافرمانیوں سے کلی طور پر بچیں، اپنی جانوں پر اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کریں. یہ ایک پہلو ہے حرمت والے مہینے کا، خاص طور پر رجب کا. دوسری طرف ہمارے لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ اس مہینے کے اندر داخل کر دی ہیں جن کا تعلق اس مہینے کے ساتھ نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے کیا احکام ہیں، لیکن ایسی چیزیں جن کا تعلق قطعی طور پر اس مہینے کے ساتھ نہیں ہے ان کو ہم اس مہینے کے اندر داخل کر دیتے ہیں، الٹ چلتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ڈبل گناہ کرتے ہیں. حرمت والے مہینے ہیں، خاص طور پر جو رجب ہے نا، رجب کا مہینہ، اس کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ، بس. اس کے علاوہ رجب کے مہینے کی وہی حیثیت ہے جو باقی مہینوں کی حیثیت ہے. ہمارے لوگ اس کے اندر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو بدعت کا درجہ رکھتے ہیں، اور یاد رکھیں بدعت کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ دین اسلام کی عمارت کو گرا دیتا ہے. جو بندہ ایسا کام دین اسلام کے اندر داخل کر دے جس کا اس میں وجود نہیں ہے، اس بندے نے نبی پر صحابہ پر تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، نعوذ باللہ ان کو خائن سمجھا کہ انہوں نے ہمارے تک یہ بات نہیں پہنچائی، ہمیں پتہ ہے اس کا اور ہم یہ کام کریں گے. کسی بات کو نیکی سمجھ کے کرنا، اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہ ہو، آپ کی اجازت نہ ہو، وہ بدعت ہے اور بدعت حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے ایسا کام کیا جس کے اوپر ہمارا امر نہیں ہے، ہماری اجازت نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ رد ہے. رجب کے مہینے میں کچھ لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں. رجب کی پہلی رات جو ہوتی ہے نا، مغرب عشاء کے درمیان لمبی لمبی رکھتے ہیں نماز پڑھنا، اس کو بڑا لمبی چوڑی فضیلتیں اس کی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. من گھڑت، کلی طور پہ حرام. اسی طرح رجب کے مہینے میں
27 रजब को रात को इबादत और दिन को रोजा, और इसके अंदर ये नजरिया रखते हैं कि इसका बड़ा सवाब और बड़ी फजीलत है, ये मेराज की रात है। हालांकि रजब के अंदर 27 रजब को मेराज साबित ही नहीं है। यानी जिस बुनियाद पर एक गलत काम शुरू कर दिया ना दीन समझ के, क्योंकि वो चीज नेकी नहीं होती जितना मर्जी बंदा उसको नेकी बनाने की कोशिश कर ले, जिसकी इजाजत नबी इस्लाम ने दी। कई बंदे कहते देखो जी नमाज पढ़ना कौन सा कोई बुरा काम है। अच्छा, फर्जी नमाजें नहीं पढ़ते, जो अल्लाह ने फर्ज कर दिया ना वो नहीं पढ़नी। गलत काम करना है, दीन का हुलिया बिगाड़ना है, ये दीन के दुश्मन है, दीन के खैर खा नहीं है। जिन्होंने दीन का हुलिया बिगाड़ा है, दीन इस्लाम को मसख किया है, ये कौन सा दीन की खिदमत है, ये कौन सी मुसलमानी है कि अपने आप को नबी के मुकाबले में खड़ा कर लो और ये समझो कि ये बात अल्लाह को बताना भूल गई है, नबी को भूल गया, सहाबा को भूल गया, हमें याद आ गई है। ये कहाँ की नेकी और कहाँ की मुसलमानी और कहाँ का इस्लाम है? ऐसा इस्लाम मरदूद है, ये उनका अपना बनाया हुआ इस्लाम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। माजरत के साथ हमारे यहाँ इतनी बिदात शुरू हो चुकी है जिन्होंने दीन का असल चेहरा मसल कर दिया। ना लोगों को हराम का पता, ना हलाल का पता, ना नमाज का पता, ना रोजे का पता, ना कुरान का पता, और अपनी तरफ से बढ़ाए हुए ऐसे ऐसे काम उनको दीन बनाकर, उनको नेकी समझ के उनका बड़ा एहतमाम करते हैं। बड़ा सवाब, जिन्हें इसका बड़ा सवाब है। अल्लाह की कसम ये हराम है, बिदअत है, अल्लाह के दरबार में इसका जवाब देना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन ना हौज़े कौसर पे जब मैं पानी पिला रहा हूँगा ना तो कुछ लोग आ रहे होंगे, मैं समझूंगा ये मेरी उम्मत आ रही। अचानक दरमियान में एक दीवार हायल कर दी जाएगी, पूछा जाएगा ये तो आपकी उम्मत है। फरमाया मैं नहीं जानता, मैं इनको जानता ही, बल्कि अल्लाह के नबी कहेंगे अल्लाह से, या अल्लाह ये मेरी उम्मत आ रही है। अल्लाह कहेंगे मा तदरी मा अहदसु बादक, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, आपको नहीं पता आपके जाने के बाद उन्होंने आपके दीन का हशर क्या किया था। इन्होंने दीन इस्लाम के अंदर क्या क्या बिदात जारी कर दी थी, आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, लिहाजा इनको दूर कर दो। फिर जब नबी इस्लाम को ये पता चलेगा ना तो अल्लाह के नबी खुद कहेंगे सोहकन सोहकन लिमन गैर आबादी, इनको दफा कर दो, इनको दूर ले जाओ मुझसे, जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया, मेरे दीन को बिगाड़ के रख दिया। जो शरीयत मैंने पहुंचाई थी उसको बिगाड़ा, उसके अंदर तगय्युर तबद्दुल कर दिया, मेरे साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं, इनको दफा कर दो, ले जाओ, मेरी आंखों से दूर कर दो इनको। ये नबी इस्लाम के लफ्ज़। ऐसे लोगों के बारे में जो बिदात जारी करते हैं माशरे के अंदर, रजब के मखसूस रोजे रखना शुरू कर देते हैं, कुंडे देना शुरू कर देते हैं, जिनकी कोई असल नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, झूठ मन घड़त। एक ये गुनाह है, दूसरा फिर उसके ऊपर दलाइल देना झूठी हदीसें। झूठी हदीस नहीं होती, वो मन घड़त घड़ंतु बात होती है जिसकी निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ की होती है जानबूझकर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जो बंदा मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधता है ना पक्का जहन्नमी है। मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपने आप को जहन्नमी समझे, वो जहन्नम में जाएगा। एक हदीस में आपने ये लफ्ज़ बोले फलयलिदिन नार, वो बंदा जहन्नम में जाएगा जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला, मेरी तरफ गलत बात को मंसूब किया। कितनी बातें हम कहते हैं ये हदीस है, ये सुन्नत है, ये नबी का तरीका है, हालांकि बिल्कुल झूठ, उसकी कोई असल नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। उसको नेकी बना के अपने माशरे में आम करते, करने वाले काम करते नहीं है, उल्टे काम करते हैं। करने वाला काम क्या? रजब का एहतराम किया जाए, हुर्मत को समझा जाए, नाफरमानियों से रुका जाए, बाज आया जाए, लड़ाई झगड़े तरक कर दिए जाए, गालम गलौज कर दी जाए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म न करे, अपनी जायज लड़ाइयां भी छोड़ दो, ये है करने के काम। अपनी जानों पर जुल्म छोड़ दो, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, तौबा इस्तिगफार कर लो, ये असल करने का काम है।
اور ہم نے کس طرح موڑ دیا اس کا رخ. اصل کام نہیں کرنا، پتہ ہی نہیں ہے اصل کام کا، اور ہم نے ایک اور اس کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اللہ کی قسم یہ بدعات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیتے، جب بھی نبی علیہ السلام تقریر کرتے، صحابہ کو واعظ کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بدعت سے بچنے کی ترغیب دلاتے تھے. ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، خیر الحدیث بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، بہترین طریقہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. ایاکم ومحدثات الامور، فرمایا اپنے آپ کو بدعتوں سے بچاؤ، نئے کاموں سے بچاؤ. کیا اللہ کے نبی نے مکمل دین نہیں پہنچایا؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ اعلان نہیں کیا؟ نبی نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کو گواہ بنا کر کہا تھا، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت. لوگوں کو، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا لوگوں بتاؤ میں نے دین تمہارے، جو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی تھی میں نے دین پہنچا دیا؟ بار بار پوچھا، کہا اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا. فرمایا اللہ گواہ ہو. یہ سارے گواہی دے رہے ہیں، جو تو نے میری ڈیوٹی ذمہ داری لگائی تھی میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے، اللہ مجھے باز پرس نہ کر، میں نے دین پہنچا دیا. تو جو دین نبی نے پہنچایا نا، اس دین کے اندر ان چیزوں کی کوئی اثر نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے لیے باز آ جاؤ، ان چیزوں سے رک جاؤ، روکو لوگوں کو. تباہی ہو چکی ہے، بربادی ہو چکی ہے. ہم نے دین کی بنیاد پر ایسے کام شروع کر دیے. اس لیے حرمت والے مہینوں کا احترام ضرور کریں، بدعات نہ جاری کریں. دیکھیں حرمت والا مہینہ، اس کے اندر کتنے گناہ، ایک بدعت کا ارتکاب کرنا، اس کے اوپر جھوٹی دلیلیں دینا، اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا، اس کی حرمت کو پامال کرنا، یہ بہت سارے گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں بجائے نیکیوں کے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی بدعت اور ہر قسم کے نئے معاملہ جس کی دین میں گنجائش نہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا